بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن مجید کے حوالے سے ایک اس سیریز میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ تو اس میں پہلا موضوع ہمارا ہے قرآن مجید کی عظمت، اور قرآن مجید کی عظمت کا احساس دل میں ہونا ضروری ہے قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ تو قرآن مجید کی عظمت جس قدر زیادہ ہوگی اسی قدر ہم اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے، اس سلسلے میں زیادہ سنجیدہ اور مخلص ہو سکیں گے۔ تو اگر کوئی قرآن مجید کی عظمت سے صحیح طور پر واقف نہیں ہے تو وہ پھر اس کا قرآن مجید سے جو تعلق ہوگا وہ بھی اسی طرح سے کمزور تعلق ہوگا، زیادہ بلند اور اعلیٰ تعلق نہیں ہوگا۔ تو قرآن مجید کی عظمت کا سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ اس دنیا میں یہ اللہ تعالیٰ کا واحد موجود کلام ہے جو اپنی اصلی صورت میں باقی ہے۔ تو واحد محفوظ موجود کلام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی اس دنیا کی سب سے بڑی خبر یہ ہو سکتی ہے، سب سے بڑی خبر، کہ اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کا کلام موجود ہے۔ اور یہ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کے اندر قرآن مجید کی عظمت کو مختلف پہلوؤں سے بیان کیا ہے۔ تو اس کی عظمت کا پہلو ہر طرح سے ہے کہ یہ جہاں نازل ہوا وہ ام القری، دنیا کا سب سے مرکزی مقام، اور وہ بھی البلد الامین، یعنی وہ مقام جو کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیوں کا امین ہے۔ اور اس کے بعد پھر جس رات میں وہ نازل ہوا وہ لیلۃ القدر ہے، اور جس مہینے میں نازل ہوا وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد جس فرشتے کے ذریعے نازل ہوا وہ حضرت جبریل فرشتوں کے سردار ہیں، الروح الامین، اور جس ذات گرامی قدر پر نازل ہوا وہ انسانوں میں تمام انسانوں سے اشرف اور سب سے زیادہ محترم انسان ہے۔ یہ سب قرآن مجید کی عظمت کے بہت سارے پہلو ہیں، اور قرآن مجید کی عظمت کا بہت ہی بڑا پہلو یہ ہے کہ یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ تو پوری دنیا میں کوئی اور ہدایت کا سرچشمہ موجود نہیں ہے، ہدایت کا یہ تنہا سرچشمہ ہے، اور یہ وہ ہدایت کی کتاب ہے جو ہدایت کے لیے کافی ہے، یعنی ہدایت کے سلسلے میں تمام ضرورتوں کو پورا کرتی ہے۔ قرآن مجید کی عظمت سے واقف ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے کسی بھی مضمون کو لے لیں، کسی بھی موضوع کو لے لیں، اور اس موضوع سے متعلق قرآن مجید کی تمام رہنمائیوں کو جمع کریں، اور جمع کرنے کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ اس موضوع پر قرآن مجید نے جو بات کہی ہے وہ کس قدر اعلیٰ ہے، کس قدر عظیم ہے، کس قدر انسانوں کے لیے مفید اور بہتر ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہر وہ موضوع جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے وہ موضوع، یعنی اس موضوع پر پھر اس سے اچھی گفتگو اور اس سے اعلیٰ نقطہ نظر کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ کسی بھی موضوع پر اعلیٰ ترین نقطہ نظر اگر معلوم کرنا ہو اور بہترین موقف تک اگر پہنچنا ہو تو آپ اس موضوع پر قرآن مجید کا موقف معلوم کر لیں۔ جیسے آخرت کا معاملہ ہے، یعنی انسانوں اس دنیا کے سلسلے میں تصور کہ یہ دنیا کیا ہے، تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ امتحان گاہ ہے، دارالامتحان ہے، اور یہ جاننے کے لیے ہے کہ سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اور اس کے بعد پھر اس سے پھر آخرت کا تصور نکلتا ہے، اور آخرت کے سلسلے میں قرآن مجید جو تصور پیش کرتا ہے، جس طرح سے وہاں پر انصاف کا ترازو نصب ہوگا
اور جس طرح سے وہاں تمام فیصلے عدل کی بنیاد پر کیے جائیں گے، اور جس طرح سے وہاں ہر مظلوم کو انصاف ملے گا، ہر نیکی کرنے والے کو اس کی نیکی کا بدلہ ملے گا، اور ہر برائی کرنے والے کو اس کی برائی کا بدلہ ملے گا، اور اس سلسلے میں ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ حق تلفی نہیں ہوگی، ذرہ برابر کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ تو قرآن اور وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور صرف لوگوں کے عمل کی بنیاد پر، ان کے ایمان اور ان کے عمل کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ تو یہ جو قرآن مجید کے آخرت کے سلسلے میں بیانات ہیں، اس کی روشنی میں جو آخرت کا تصور سامنے آتا ہے، وہ تصور اتنا اعلیٰ ہے، اتنا بہترین ہے، اتنا ٹھوس اور محکم ہے کہ اس تصور پر کوئی انگلی نہیں رکھی جا سکتی ہے، کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اس تصور کے انسانوں کے لیے مفید تر ہونے کے سلسلے میں کوئی کلام نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی انسانوں کی اصلاح میں اس تصور کا غیر معمولی کردار ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آخرت کے سلسلے میں لوگ مختلف قسم کے اعتراضات کر سکتے ہیں، آخرت ہوگی نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں، وہ اعتراضات اپنی جگہ، ان اعتراضوں کا بھی قرآن مجید نے جواب دیا ہے۔ لیکن آخرت کا جو قرآن مجید کا تصور ہے، وہ انسانی معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے سب سے بہترین تصور ہو سکتا ہے۔ ایک انسانی فرد کو قابو میں رکھنے والا، اس کو نیکی کے راستے پہ چلانے والا، اس کو برائیوں سے بچانے والا، وہ اپنی نوعیت کا بالکل منفرد، ممتاز اور بہترین تصور ہے اس سلسلے میں، اور اس سلسلے میں اس کے اندر کوئی خلل نہیں پایا جاتا، کوئی کمی نہیں پائی جاتی۔ اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا ہے، کوئی اس پر کلام نہیں کر سکتا ہے۔ تو قرآن مجید اس طرح سے جو بھی تصور دیتا ہے وہ اپنے آپ میں بہت عظیم ہوتا ہے، بہت مکمل ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جو توبہ کا تصور ہے، اس کو بھی آپ دیکھیں گے کہ جس طرح سے قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ بھئی ہر گناہ کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور یہ کہ یہ توبہ کا دروازہ جو ہے یہ موت کے ساتھ ہی یہ بند ہو جائے گا، اس سے پہلے تک کے لیے، اور یہ کہ توبہ کے بعد آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بدلے، ورنہ توبہ بے معنی ہے اس کی۔ تو اس کی توبہ والی زندگی، توبہ کے بعد والی زندگی بہت مختلف ہو توبہ سے پہلے والی زندگی کہ یعنی وہ اپنی اصلاح اور کر لے اور صالح بن جائے۔ اور اس کے بعد یہ کہ آخرت میں پھر کسی توبہ کا کوئی ذکر نہیں ہے قرآن مجید میں کہ کسی کی کوئی توبہ قبول کی جائے گی۔ جو بھی توبہ ہے وہ مرنے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے اس کا، جس طرح سے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے ویسے ہی جو ہے وہ توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اور اس میں کوئی بیچ میں حائل نہیں ہوتا، بندے کو اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنی ہے۔ تو توبہ کا جو تصور، اور اس میں بیچ میں کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، آدمی خود اپنے طور پر توبہ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے راست جا سکتا ہے توبہ کرنے کے لیے، کسی کو کوئی بیچ میں حاجب نہیں ہے اور کوئی بیچ میں وسیلہ نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اور پھر یہ کہ اپنی اصلاح کے بغیر توبہ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، اور توبہ کرنے کے علاوہ کوئی اپنی گناہوں سے نجات پانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو توبہ کے سلسلے میں قرآن مجید بیان کرتا ہے، ان سب چیزوں کو جب آپ جمع کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اتنا اعلیٰ، اتنا ٹھوس، اتنا محکم تصور کوئی اور نہیں، کہیں اور نہیں مل سکتا ہے آپ کو۔ تو جو بھی تصورات ہے قرآن مجید میں، جو بھی موضوعات ہے قرآن مجید کے، ان میں سے ہر موضوع کو آپ الگ لے لیں اور اس پر غور کریں صرف قرآن مجید کی روشنی میں کہ قرآن مجید نے اس موضوع کو کس طرح سے پیش کیا ہے، کس بیانیے میں پیش کیا ہے، اور اس کے انسانی زندگی پر اثرات کیا واقع ہوتے ہیں، وہ انسانی زندگی کے لیے کس قدر مفید ہے، تو پھر آپ کو قرآن مجید کی عظمت کا اندازہ ہوگا موضوعات کے حوالے سے۔ اور یہ بہت اہم ہے۔ ایک تو قرآن مجید کی عظمت کے خارجی پہلو ہیں کہ وہ
کس کے ذریعے نازل ہوا، کس کی طرف سے نازل ہوا، کس کے اوپر نازل ہوا، کس زمانے میں نازل ہوا، کس رات میں نازل ہوا، کس جگہ پہ نازل ہوا، اور اس طرح کی تمام چیزیں، اور اس کے بعد اس سے جڑی ہوئی بہت سارے فضائل ہیں، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. لیکن اس کا جو اندرونی عظمت ہے، قرآن مجید کی جو اندرونی عظمت ہے، وہ معلوم ہوگی اس وقت جب کہ آپ اس کے موضوعات کے ذریعے سے اس کے عظمت کا اندازہ لگائیں. تو قرآن مجید کا ہر موضوع قرآن مجید کی عظمت کی گواہی دیتا ہے، اور کوئی بھی قرآن مجید کا موضوع ایسا نہیں ہے جو کہ جس پر کلام کیا جا سکے اور جسے یہ کہا جا سکے کہ انسانوں کے لیے مفید نہیں ہے یا انسانوں کے لیے اس میں کوئی نقصان کا پہلو نکلتا ہے. کوئی قرآن مجید کا موضوع ایسا نہیں ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ قرآن مجید کی عظمت سے ہمیں آگاہ ہونے اور واقف ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ جب آپ قرآن مجید کی اس عظمت سے واقف ہو جاتے ہیں، موضوع والی عظمت سے، اندرونی عظمت سے واقف ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ بھئی قرآن مجید پر غور کرنا ہے یا بغیر غور کیے پڑھنا ہے، قرآن مجید کو سمجھنا ضروری ہے کہ سمجھنا ضروری نہیں ہے. جو قرآن مجید کی اس عظمت سے واقف ہو جائے تو وہ پھر اس کا تو دل ہر وقت قرآن مجید میں لگا رہے گا. وہ تو قرآن مجید کے ایک ایک موضوع کو لے گا اور اس موضوع پر غور کر کے وہ وجد کی کیفیت سے دوچار رہے گا، وہ اس موضوع سے لطف اٹھائے گا، اور پھر وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا مشغلہ، سب سے بہترین مشغلہ یہ سمجھے گا کہ وہ قرآن مجید کے موضوعات پر غور کرے، قرآن مجید کے موضوعات کو سمجھے اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کی عظمت کے راستے تلاش کرے. تو قرآن مجید کی عظمت کا ایک بہت بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ قرآن مجید کا عکس جس زندگی پر پڑتا ہے وہ زندگی عظیم ہو جاتی ہے. قرآن مجید کا عکس جس زندگی پر پڑتا ہے وہ زندگی عظیم ہو جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی عظمت کا ایک بہت بڑا پہلو یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن مجید کا مکمل عکس تھی. کان خلقہ القرآن. اسی طرح سے کوئی بھی شخص اگر اس کی زندگی پر قرآن مجید کا عکس پڑ جائے تو اس کی زندگی عظیم ہو جائے گی. یہ ایک تو تجربے کی بات ہے کہ کوئی انسان اس راستے پر تجربہ کرے، اپنی زندگی پر عکس ڈالے قرآن مجید کا اور دیکھے کہ اس کی زندگی میں کتنے بڑے تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں. اور اس کو آپ تصور میں بھی دیکھ سکتے ہیں. یعنی آپ تصور یہ کریں کہ قرآن مجید کی یہ جو تعلیمات ہیں یہ اگر کسی انسانی زندگی پر نازل ہوتی ہیں اور اس پر منطبق ہوتی ہیں، یعنی اس میں جلوہ گر ہوتی ہیں، تو وہ زندگی کیسی ہوگی. تو قرآن مجید کے اندر اگر آپ ایک زندگی کو تلاش کریں جس زندگی پر قرآن مجید کی چھاپ پڑ گئی ہے، قرآن مجید کا رنگ حاوی ہو گیا ہو، قرآن مجید کا عکس آ گیا ہو، تو آپ دیکھیں گے آپ خود قرآن مجید کی آیتوں میں ایک بہت عظیم شخصیت اور ایک بہت عظیم زندگی کو دیکھ سکتے ہیں. اور اگر واقعی کوئی قرآن مجید کے عکس کو اپنی زندگی کے لیے قبول کر لے، اپنی زندگی پر آنے دے، تو اس کی زندگی سچ مچ وہ نمونہ ہو جائے گی. وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا اللہ کا ولی ہوگا، سب سے بڑا صالح ہوگا، اور وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا زندہ نمونہ ہوگا. تو زندہ اور متحرک نمونہ انسانیت کے لیے وہی ہو سکتا ہے جس کے اوپر قرآن مجید کا عکس پڑ جائے. تو یہ ایک عظمت کا ایک بہت بڑا پہلو یہ بھی ہے قرآن مجید کی عظمت کا کہ اس کا وہ ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس کا عکس جس زندگی پر پڑتا ہے وہ زندگی عظیم ہو جاتی ہے، بہت اعلیٰ زندگی ہو جاتی ہے اور بہت قابل تقلید اور قابل نمونہ زندگی ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کی عظمت سے آگاہ ہونے اور اس سے اپنی زندگی کو عظیم بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.